الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 91 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے. ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ پڑھ چکے ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذوالقرنین کا قصہ بتانا شروع کیا تو وہاں شروعات اللہ تعالیٰ نے مغرب سے کیا تھا، اور اس سفر کو بتانے کے بعد، اس کے واقعات کو بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کے سفر کا رخ کیا ہے، یعنی کہ اب مشرق کی طرف کا جو سفر ہے، جو ایسٹ کی طرف ہے، اس سفر کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں بتائیں گے. ثم اتبع سببا، پھر اسی انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں بتایا، کہا کہ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنا راستہ بنایا، اور وہ جو ذرائع اور وسائل اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو دیا تھا، وہ ذرائع اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اب اس نے دوسرا سفر شروع کیا. ذوالقرنین دنیا کے ایک کونے میں تھے، یعنی کہ مغرب میں. اس جگہ ان کا جو کام تھا، جس مقصد سے وہاں گئے تھے، وہ مقصد پورا ہونے کے بعد اب ذوالقرنین وہاں سے چل چکے ہیں. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب وہ وہاں سے چل کر کے اپنی دوسری منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی دوسری منزل میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی دوسری منزل ہے مشرق، یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جب سورج نکلتا ہے تو ان کو سورج کے شعاعوں سے بچانے کے لیے، سورج کی تپش سے بچانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی. اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، اور تفاسیر میں بھی اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی پہاڑ، کوئی منزل، کوئی گھر، کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا، وہ چٹیل میدان تھی، اور وہاں جو لوگ تھے وہ لوگ چٹیل میدان میں ہی بسر کرتے تھے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ننگے لوگ تھے، یعنی کہ ان کی پوری قوم ننگے لوگوں کی قوم تھی. وہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے اس پر سورج کی روشنی، سورج کی تپش سیدھا پڑا کرتی تھی، اور اسے روکنے والی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی. یہ دونوں ہی باتیں تفاسیر میں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا کہہ کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہاں اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہمیں اس آیت کا اور بھی مفہوم پتہ چلے گا. جیسے ایک نئی بات جو حال کے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سورج نکلنے کے بعد ڈوبتا نہیں تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناروے جیسی جگہوں میں، ناروے جیسے دیشوں میں جب سورج نکلتا ہے تو وہاں 6 مہینے تک سورج نکلا ہی رہتا ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے. تو وہ 6 مہینہ لگاتار سورج نکلے رہنا، یہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے سورج ڈوبا ہی نہیں ہے، سورج ڈوب ہی نہیں رہا ہے. تو اس بات کی طرف بھی اس آیت کا اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ عالم بالصواب. کذالک، اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس ویسے ہی. یہاں کذالک کہنے کا بھی 2 مطلب بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں. ایک مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین نے مغرب میں جو لوگوں کو پایا تھا، ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا تھا، ان کے اچھوں کے ساتھ ذوالقرنین نے اچھا برتاؤ کیا تھا، اور ان میں جو برے لوگ تھے ان کو سزا دی گئی تھی، اسی طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کذالک کا مطلب یہ ہوا کہ جس مشن سے وہ نکلے تھے، جس مشن کو لے کر کے وہ مغرب گئے تھے، اسی مشن کو لے کر کے ذوالقرنین مشرق بھی پہنچے ہیں.
ایسٹ بھی پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے آپ نے اپنے مشن کو پورا کیا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اس کے پاس جو تھا وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس لشکر تھی، جو اس کے پاس علم تھا، جو اس کا مشن تھا اور جو مقصد لے کر کے وہ آگے بڑھا تھا، ان تمام باتوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے اس مقصد کے لیے آگے بڑھے ہیں اور اس دنیا کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو بھی وسائل اور ذرائع عطا کیے ہیں، ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ یہاں آ کر کے ایک بات یہ بتانی ہے کہ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیسے پڑھا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والے کو۔ اس نام کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کچھ ایک رائے ہمارے سامنے آئی ہے، جیسے کہ ذوالقرنین کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے سر میں ایک ایسی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، یہ ایک رائے ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ جب دین کا کام کر رہے تھے، جب آپ نے دین کو سمجھانے کا کام کیا، تو کچھ لوگوں نے آپ کے سر کے دائیں طرف مارا اور کچھ لوگوں نے آپ کے سر کے بائیں طرف مارا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہلکا سا ابھار سا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ایک مضبوط وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ الگ الگ جگہوں کو اپنے ماتحت میں لانے کے لیے آپ نے الگ الگ جگہوں کا سفر کیا، جو سفر آپ کو مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا تھا، یعنی کہ پوری دنیا کا آپ نے سفر کیا تھا۔ تو مشرق ایک سینگ ہوئی اور مغرب دوسری سینگ ہوئی، یعنی کہ دنیا کے دونوں انتہا تک آپ پہنچے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔